अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान पहली बार सामने आ चुके हैं और खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि बस बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा। दोस्तों, इमरान खान साहब के बेटों ने पहली बार इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब के हवाले से और इस इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया है। वो इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद की सूरत हाल भी शेयर करूंगा कि उस इंटरव्यू में पाकिस्तान में मौजूद बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छुड़वा दिए हैं। अब क्या होने जा रहा है, सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब के बेटे हैं कासिम और सुलेमान। उन्होंने मारियो नौफिल नामी एक सारिफ को एक सोशल प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू तकरीबन कोई 45 मिनट तवील है और इसे इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर एआई के जरिए उर्दू में डब करके भी अपलोड किया गया है, तो वहां पे जाके आप इंटरव्यू भी वो पूरा सुन सकते हैं। तो आपको बताता चलो, ये जो मारियो नौफिल हैं वो इससे पहले इमरान खान साहब का भी एक इंटरव्यू कर चुके हैं। जब इमरान खान साहब अभी जेल में नहीं गए थे तब उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था। और ये जो अभी इंटरव्यू हुआ है, इस इंटरव्यू में कासिम और सुलेमान ने कहा है कि इमरान खान साहब को बगैर किसी सबूत के 2 साल तक जेल में रखा गया है। और क्योंकि कासिम और सुलेमान की इमरान खान साहब के साथ कभी कभी बातचीत हो जाती है, तो जो सूरत हाल थी वो उन्होंने रखी। और आपको बताता चलूं कि ये इंटरव्यू कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से परमिशन लेके इन बेटों ने ये इंटरव्यू दिया है और इमरान खान साहब ने बड़ी मुश्किल से परमिशन दी है। वो इनको परमिशन नहीं दे रहे थे, वो इनको किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं करने दे रहे थे, कोई तहरीक नहीं चलाने दे रहे थे। खैर, इंटरव्यू पे बात करते हैं, फिर बाद में ये बातें होंगी। तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को बगैर सबूत के 2 साल से जेल में रखा गया है। और कासिम खान ने कहा कि अब बहुत हो गया, क्योंकि इमरान खान के साथ जेल में नारवा सलूक किया जा रहा है। उनको एक छोटे से सेल में बंद किया गया है और अब हम उनकी रिहाई के लिए मुहिम चलाएंगे। ये इमरान खान साहब के बेटे कासिम ने कहा है। इमरान खान के दूसरे बेटे सुलेमान खान ने इंटरव्यू में बताया कि इमरान खान साहब के साथ 3 महीनों बाद 20 मिनट बात होती है। 3 महीनों बाद 20 मिनट बात होती है और हमें लगता है कि इमरान खान किसी किस्म की डील करने वाले बंदे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए दुनिया भर के रहनुमा, खुसूसी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अपना किरदार अदा करें और इस हवाले से राबते के लिए हम तैयार हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ राबते के हवाले से एक अपडेट है मेरे पास, वो और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो इंटरव्यू के बाद की डेवलपमेंट है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि इमरान खान की बहनों के अलावा उनके बेटों की जानिब से ऐसी बातें सामने आई है जिस पर मुबस्सरीन ये समझते हैं कि शायद उनके बेटों को मालूम हुआ है कि पीटीआई लीडरशिप उनकी रिहाई की कोशिशों में नाकाम हो गई है। ये अब लगता है। खैर, शौकत यूसुफजई है, वो कहते हैं कि इंटरव्यू के मुस्तनद होने के बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर ये मुस्तनद है तो इसमें इमरान खान के बेटों ने परेशानी का इजहार किया है। और इसके अलावा शेख वकास अकरम कहते हैं कि भाई वो बेटे हैं, उनके बाप के लिए वो कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैंने इंटरव्यू नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं अभी तक। जाहिर सी बात है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, बिजी होंगे, बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, तो शौकत यूसुफजई ने कहा है कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आते हैं और रिहाई के लिए खुद तहरीक की क़यादत करते हैं तो यह हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान सिर्फ उनके वालिद नहीं बल्कि एक हीरो हैं और बेटों ने इंतजार किया कि आइन और कानून के तहत इमरान खान को रिहा किया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका तो वो खुद सामने आ गए। अच्छा, शौकत यूसुफजई ने कहा कि इमरान खान के बेटों ने तहरीक शुरू की तो यह हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इंडिया पाकिस्तान कशीदगी में मुल्क में यकजहती बनी है और इसमें पीटीआई ने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया और इसी तनाजुर में इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए। उनके गैर सियासी बच्चों को मैदान में आने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। अच्छा, और उन्होंने कहा कि अदालतों के अहकामात के बावजूद ना मुलाकातें करने दी जा रही हैं और ना बेटों से टेलीफोन पर बात करवाई जा रही है और इन हालात में बच्चों को
اپنے والد کی صحت سلامتی اور جو ہے وہ بہتری سے متعلق تشویش اور پریشان ہونا ان کا جو ہے وہ ایک قابل فہم بات ہے۔ خیر جناب، عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں، آپ کو اگین بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی انٹرویو نہیں دیا، اور یہ پہلی بار انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ اور جناب یہ پوڈ کاسٹر ہیں جی ماریو نوفیل، جن کو انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، زور دے کہا ہے کہ جی ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنا چاہیں گے یا کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیں گے جس سے وہ کسی طرح مدد کر سکیں، کیونکہ آخر میں ہمارا مقصد صرف اپنے والد کو قید سے آزاد کروانا اور ان کے بنیادی حقوق کو یقینی بنانا ہے۔ عمران خان کے بیٹوں نے انٹرویو میں جو ہے یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے وہ غیر انسانی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتی حکم کے باوجود ان کی اپنے والد سے ہر ہفتے بات نہیں ہو پاتی، بلکہ 2-3 مہینے بعد بات ہوتی ہے۔ اور جناب قاسم خان نے کہا کہ ہم نے قانونی راستے اختیار کیے اور ہر وہ راستہ آزمایا جس سے ہمیں لگا کہ عمران خان قید سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے عرصے تک اندر رہیں گے، جبکہ اب حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عوامی سطح پر اگر بات کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام دیگر آپشنز اور قانونی راستے آزما لیے ہیں، جبکہ ایسا لگتا ہے کہ عالمی میڈیا میں جیسے بالکل خاموشی ہے، اور انہوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جیل میں عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ بھائی تمہیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ جس کے بعد دوستو صورتحال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کی وہ قیادت جو کہ یو ایس اے میں تھی، جن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے وعدے معاہدے کیے تھے، وہ ایک دم پھر سے ایکٹیو ہو گئی ہے اس کے بعد، اور اب پھر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جو ہے وہ خلیجی دورے پر ہے، خلیج ممالک کے، اور یہ گلف کنٹریز میں ہے۔ یہاں سے جیسے ہی واپس جائے گا اور ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کے بیٹوں کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کیا جائے گا، اور انہوں نے پوری دنیا کو عمران خان صاحب کے حوالے سے آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں 2-3 باتیں، اور اب آگے ہوگا کیا۔ اب ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو انصاف وہ نہیں ملا جو ایک انصاف ہوتا، وہ کہتے ہیں نا نظر بھی آنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو وکٹمائز کیا گیا، دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور اسٹل لگایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کے بیٹوں نے دیکھا، اب یہ عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں، اب یہ پاکستان کے اس نظام سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے باقی لوگ ہو گئے ہیں، اور اب عمران خان صاحب کے بیٹے خود میدان میں آئے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی اب جو لیڈرشپ ہے وہ بھی پریشان ہو گئی ہے، اور مجبور بھی ہوگی، کیونکہ اگر بیٹے کچھ کرتے ہیں تو پھر مجبوراً ان کو بھی ان کا ساتھ دینا ہوگا، اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی فیملی کا کوئی بندہ آگے آئے۔ علیمہ خان صاحبہ کوششیں کر رہی ہیں، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ چبھتی ہیں ان کو، علیمہ خان صاحبہ چبھتی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا وہ قمر شوذب کی ایک وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں کس طرح سے زہر اگل رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ کے خلاف۔ تو یہ لیڈرشپ جو ہے یہ بیٹوں کو بھی برداشت نہیں کرے گی۔ بیٹوں کو ایک میں مشورہ دینا چاہوں گا، اگر بیٹے پاکستان آ گئے تو وہ جیل میں ہوں گے 4 دن بعد۔ بیٹوں نے اگر کچھ کرنا ہے تو باہر رہ کر والد کے لیے انہیں کچھ کرنا ہوگا، اور باہر رہ کے وہ کافی کچھ کر سکتے ہیں اپنے والد کے لیے، یہاں آ کے نہیں کر سکتے۔ اور اگر اور کچھ نہیں کرتے نا، کم از کم پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور یہاں پر جو ڈھانچہ ہے اس کو انسٹرکشنز وہ خود ڈائریکٹ دیں، پھر بھی بہت سارا فرق پڑے گا، پھر بھی بہت فرق پڑے گا۔ اور ایک اور بات، اب آپ دیکھیے گا یہ پہلا انٹرویو ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا، اب یہ انٹرویوز آتے رہیں گے، وہ پبلکلی جو ہے انٹریکٹ کرتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس چیز کو لے کے کہ برطانیہ سے آواز اٹھی ہے، پاکستان میں یہ جو ترم خان تھے ان کی جناب کمپیں ٹانگ گئی ہیں ابھی سے کہ بھائی اب یہ تو عمران خان کے بیٹے، پہلے تو عمران خان کو لاوارث کر کے مار رہے تھے نا، پہلے تو لاوارث کر کے مار رہے تھے۔ وہ ایک بہن ہی تھی جو کوششیں کر رہی تھی، اس کو کبھی اٹھا کے وہ جو ہے وہ ٹول پلازا پہ پھینک آتے تھے، کبھی کہیں پھینک کے آ جاتے تھے، کبھی قید کر لیتے تھے، کبھی گرفتار، کبھی دھکے مارتے تھے۔
اب عمران خان کے حقیقی وارث سامنے آئے ہیں، تو اب ان کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، اور اب عمران خان پہ اس کے بعد سختیاں بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، ریلیف ملنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہ ابھی پہلے انٹرویو کا یہ نتیجہ نکلا ہے، لیکن اب دیکھیے گا عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ ایک بار پھر اب ان عمران خان کے بچوں کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے۔ یا تو وہ بولیں گے یہ جی یہودی لابی ہے، یہ یہودی لابی سرگرم ہو گئی ہے اور یہ عمران خان کے لیے یہودی لابی سب کچھ کر رہی ہے، جیسے پہلے یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بولیں گے کہ یہ یہودی لابی ہے جو اب عمران خان کے اب جو ہے وہ رہائی کے لیے بچوں کو سامنے لے کر آ گئی ہے۔ تو یا پھر کسی اور طرح سے ان کو جو ہے وہ موروثیت کا الزام لگایا جائے گا، کہا جائے گا کہ بھائی دیکھیے عمران صاحب بڑی اصول پسندی کی باتیں کرتے تھے، یہ موروثیت ہے، کچھ بھی ہے، لیکن کسی کو اس پہ کان نہیں دھرنا چاہیے۔ سب کا فوکس اس وقت میرے خیال میں عمران خان صاحب کی رہائی ہونا چاہیے، جس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ مخالفین کا تو کام ہے کہ بھائی ان پہ الزام تراشی کرو، ان کو ٹارگٹ کرو، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے فوکس پہ قائم رہیں۔ چینل آپ کا اپنا، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔